بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذبح کی کوشش، لوگوں کی مزاحمت۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور حیرت سے پوچھنے لگے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اوفی بنظری، ترجمہ میں اپنی نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو قریش مکہ نے کہا، نہیں عبد المطلب، واللہ ایسا نہ کیجیے۔ سرداران قریش نے کہا، پہلے فلاں کاہنہ سے پوچھ لیجئے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر کوئی صورت تجویز کر دے، اس طرح تو اپنی اولاد کی قربانی کی رسم چل نکلے گی۔ ہاں، اگر کاہنہ نے کہا کہ متبادل صورت کوئی نہیں ہے تو پھر آپ بے شک ذبح کر دیجئے۔ بعض سرداروں نے پیشکش کی کہ اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے فدیہ میں راہ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ان کان فداؤہ باموالنا فدیناہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو یوں ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے اور قریش کی اس رائے کے ساتھ متفق ہو گئے کہ پہلے کاہنہ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ قریش کے مسلسل اصرار پر اور اپنے بیٹوں کے کہنے سننے پر بالآخر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاہنہ کے پاس جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ کاہنہ کی حیرت انگیز تجویز۔ اس کاہنہ کا نام قطبہ تھا، بعد نے سجاح بھی لکھا ہے۔ ان دنوں خیبر میں مقیم تھی، اس لیے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ اس نے کہا، ایک جن میرا تابع ہے، میں آج اس کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کروں گی اور تم لوگوں کو کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن اس نے جو تجویز ان کے سامنے رکھی وہ بلا شبہ فہم و دانش اور عقل و خرد کا شہکار تھی۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا، تمہارے ہاں ایک جان کی دیت یعنی خون بہا کتنی ہوتی ہے؟ تو قریش مکہ نے جواب دیا، 10 اونٹ۔ تو کاہنہ نے بتایا، تم اس طرح کرو کہ 10 اونٹ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرعہ اندازی کرو۔ اگر قرعہ 10 اونٹوں پر نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض 10 اونٹ کی قربانی قبول فرما لے گا۔ اگر قرعہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نکلے تو پھر 20 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو۔ اگر پھر بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ جہاں تک کہ قرعہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے اونٹوں پر نکل آئے۔ اونٹوں کی جتنی تعداد پر قرعہ برآمد ہو اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے جائیں اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ جائے گا۔ اس عمدہ تجویز سے سب نے اتفاق کیا اور واپس آ گئے۔ واپس آ کر قرعہ اندازی کی۔ مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر کاہنہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر قرعہ اندازی کی گئی۔ 10 اونٹوں اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرعہ ڈالا گیا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ 20 اونٹوں کی قرعہ اندازی پر بھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ اسی طرح ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھتے رہے اور ہر مرتبہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نکلتا رہا۔ بالآخر جب 100 اونٹ اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرعہ اندازی ہوئی تو 100 اونٹوں پر قرعہ نکل آیا۔ حاضرین کے پژمردہ چہروں پر تازگی دوڑ گئی، سب خوشی سے چلائے، قد انتہا رضاء ربک یا عبد المطلب۔ ترجمہ، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رب کی رضا معلوم ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلو خلاصی پر سب سے زیادہ مسرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی احتیاط پسندی ملاحظہ ہو۔ کہنے لگے، صرف ایک دفعہ اونٹوں پر
قرآن نکلنا کافی نہیں ہے۔ جب تک مسلسل 3 دفعہ اونٹوں پر قرآن نہیں نکلے گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ دوبارہ 100 اونٹوں اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن ڈالا گیا اور دوبارہ 100 اونٹوں پر نکلا۔ پھر جب 12 فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 3، یعنی تیسری مرتبہ بھی اونٹوں پر ہی قرآن نکلا، تب کہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض 100 اونٹوں کا فدیہ قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ذبح کیے اور کھلی اجازت دی کہ جس کا جی چاہے جتنا جی چاہے گوشت کا لے جائے۔ گوشت اتنی وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندوں اور درندوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ قارئین کرام، یہ ہیں وہ حالات و واقعات جن کی بنا پر مورخین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذبیح قرار دیتے ہیں، اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔